ناظرین، حضرت شیخ فرید الدین عطار اپنی تصنیف تذکرہ الاولیاء میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب بیان کرتے ہوئے آپ کے دست اقدس پر شمعون آتش پرست کے مسلمان ہونے کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ یہ آپ کا پڑوسی تھا جب مرض الموت میں مبتلا ہوا اور جسم سیاہ پڑ گیا تو آپ نے تلقین کی کہ اللہ کے حضور تائب ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ اس نے کہا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ نمبر 1، جب دنیا بری شے ہے تو پھر مسلمان اس کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 2، موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان نہیں کرتے۔ نمبر 3، جلوہ خداوندی کو سب سے اعلیٰ نعمت جانتے ہوئے بھی رضائے الہی کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں۔ مومن خواہ کچھ بھی ہو، کم از کم وحدانیت کو تو ضرور تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے۔ اگر ہم دونوں آگ میں کود پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تیری پرستش کے باعث تجھے محفوظ رکھے گی، اور اگر اللہ چاہے تو وہ مجھے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہا اور ہاتھ میں آگ اٹھا لی۔ دست مبارک آگ کے نقصان سے بالکل محفوظ رہا۔ اس سے شمعون آتش پرست بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا، پھر مجھے آپ اپنی طرف سے عہد نامہ لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ آپ نے اسے مضمون کا ایک عہد نامہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اس کو تحریر کر کے دے دیا۔ اس نے اصرار کیا کہ چونکہ کل قیامت میں میرے لیے یہی ایک دستاویز ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی ساتھ ہو۔ اس کی اس عجیب خواہش پر شہادتیں بھی درج کروا دی گئیں۔ عہد نامہ لے کر شمعون نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا اور خواہش کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن کرتے وقت کفن میں یہ عہد نامہ بھی رکھ دیا جائے تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس ہو۔ یہ وصیت کرتا ہوا، وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا وہ شخص فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس کی وصیت پر پورا عمل کیا اور وہ عہد نامہ بھی قبر میں اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اسی شب حضرت خواجہ نے خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زیرین تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ تو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا آپ یہ عہد نامہ واپس لے لیں۔ یہ کہہ کر عہد نامہ واپس کر دیا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک 70 سالہ آتش پرست کو صرف ایک کلمہ پڑھنے پر بخش دیا تو جس نے 70 سال تیری عبادت میں بسر کیے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟